اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، دیٹ از وائی فجر پریئر از امپورٹنٹ۔ فجر کی نماز جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو فجر کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔ فجر جو ہے وہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈان یا صبح۔ اب فجر کا جو لفظ ہے وہ انفجر سے نکلا ہے۔ انفجر کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کسی چیز کو باہر، کوئی چیز ایکسپلوڈ ہوئی اور اس سے کوئی چیز باہر نکلنا، یا برسٹ فور یعنی کسی چیز کو چیر کر باہر نکل جانا، دیٹ از نون ایز دی انفجر۔ تو فجر کا لفظ جو ہے وہ انفجر سے نکلا اور فجر کے معنی ہے صبح کے۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز ایسی ہے جو بہت مشکل ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ ہمیں اپنی نفس کے اگینسٹ جانا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں بہت پسند ہے۔ ہمیں اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں اپنی جو ہے وہ اپنے بستر چھوڑنا پڑتا ہے جو بہت کمفرٹیبل سا ہوتا ہے۔ تو فجر کی پریئر جو ہے یہ وہ پریئر ہے جس میں ہم سب اسٹرگل کرتے ہیں، رائٹ؟ ہم سب بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے اس نماز کو پڑھنے میں ہمیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم لوگ یہی پڑھیں گے کہ فجر کی پریئر جو ہے وہ کیوں اتنی اس پہ اتنا امفیسائز کیوں کیا گیا ہے، وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو پرے فجر پریئر۔ سب سے پہلے تو ہولی قرآن میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نمازوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہولی قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو جو ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ نماز قائم رکھی، جو ہے اسٹیبلش ریگولر پریئر اینڈ ریگولر چیریٹی، یعنی جنہوں نے نماز قائم رکھی اور جو وہ زکوٰۃ وہ دیتے رہے، زکوٰۃ یہ صدقہ وغیرہ دیتے رہے، اور جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دیں گے ان کے ان کاموں کا، اور جو ہے قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ بالکل بھی سیڈ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز کو بھی اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو پرے، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو پرے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے سورہ البقرہ میں۔ اب اسپیسیفکلی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ فجر کے پریئر کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ ہم صبح جو ہمارے جتنے بھی امپورٹنٹ کمٹمنٹس کیوں نہ ہوں، یعنی کہ ہمیں مارننگ میں صبح میں ہمیں کیا کہیں بھی جانا ہو، یونیورسٹی جانا ہو، آفس کالج جانا ہو، ہمیں گھر کے کام کرنا ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ریزن ہو یا ہماری نیند پوری نہ ہوئی ہو، تو کسی بھی صورت میں فجر جو ہے وہ چھوڑنے کا کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ فجر چھوڑ دیں۔ فجر کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی ایمفسائز کیا جاتا ہے اس لیے وہ اس وجہ سے کیونکہ فجر کی نماز کے سب سے زیادہ بینیفٹس ہیں ساری نمازوں میں سے۔ ویسے تو ہر نماز کے اپنے بہت بینیفٹس ہیں، ساری نمازوں کو ادا کرنے چاہیے، لیکن اسپیسیفکلی فجر کی نماز کے بہت بینیفٹس ہیں کیونکہ فجر کی نماز ایسی ہے جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ جانا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو پروٹیکشن آف اللہ۔ اب ابن ماجہ کے اکارڈنگ کہ جو بھی انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بہترین پروٹیکشن اور کون پرووائڈ کر سکتا ہے آپ کو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی امپورٹنس تو فجر کی یہ ہے کہ آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں جو کہ سنہ ہے وہ پوری دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ پوری دنیا میں کتنی ساری چیزیں آتی ہیں جو بہت ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کیا کہا؟ فجر کی جو 2 رکعتیں جو کہ سننا ہے، وہ ساری دنیا میں جتنی بھی بہترین چیزیں اور جو دنیا کے اندر ہیں ان سب سے بہترین جو ہے وہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ سو اٹ ہائی لائٹس دا امپورٹنٹ کہ فجر کی جو نماز ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپورٹنس آف ٹائم، کہ فجر جو ہے وہ ہمیں وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر بتاتی ہے کہ یہ کتنا پریشیس ہے۔ ٹائم اگر ایک بار نکل جائے آپ کے ہاتھ سے تو دوبارہ کبھی نہیں آتا ہے۔ لوگوں کو اتنے دنیا میں آپ کو بہت ایسے لوگ ملیں گے جو کہ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ٹائم کو کیوں ویسٹ کیا۔ تو فجر کی جو نماز ہے وہ ٹائم کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ کیسے کہ فجر میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کو پڑھنے کا جو امپورٹنٹ اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات میں جلدی سوئیں۔ آپ رات میں جلدی سوئیں گے تبھی آپ صبح جلدی اٹھ پائیں گے، ورنہ آپ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے۔ تو کیا ہے کہ آپ جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے تو آپ جو آپ کا پورا دن ہوگا آپ اس کو کنسٹرکٹیولی یوٹیلائز کر سکیں گے۔
ورنہ کیا ہوتا ہے اگر آپ لیٹ سوئیں گے تو آپ لیٹ اٹھیں گے نا، پھر آپ کا پورا دن ایسے ہی گزر رہا ہوتا ہے، سو کے آپ فریش نہیں فیل کر رہے ہوتے، آپ ہیوی فیل کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از دین فجر کی پریئر جو ہے وہ آپ کو ٹائم کی امپورٹینس، آپ کو ٹائم کی مینجمنٹ بیسکلی سکھاتی ہے، جو کہ کتنی ضروری ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی ضروری ہے بیسکلی. سو فجر کی جو بینیفٹ ہے فجر پریئر کا وہ یہ بھی ہے کہ ٹیچرز یو دا امپورٹینس آف ٹائم، کہ وقت پہ سونا ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ سارا اپنے جو دن ہے اس کو کنسٹرکٹیولی یوٹیلائز کریں. اس کے بعد جو چوتھی فجر کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ جنریٹس پازیٹیو انرجی ان یو. میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ فجر کا جو لفظ ہے وہ انفجار سے نکلا ہے. انفجار یعنی کہ کیا مطلب کہ جو کسی چیز کا برسٹ ہو جانا، اور پھر کوئی چیز برسٹ ہوتی ہے تو obviously اس کے اندر سے کچھ نکلتا ہے نا. تو سملرلی جس طریقے سے سن لائٹ جو ہے وہ رات کے اندھیرے کو برسٹ کر کے باہر نکلتی ہے، تو فجر پریئر بھی ایسا ہی ہے. فجر پریئر کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں جتنی بھی ڈارکنیس وغیرہ ہیں ان سب کو ختم کر دیتی ہے، ان سب کو ہٹا دیتی ہے، اور کیا کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتی ہے. آپ لائف فیل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ بورنگ فیل کر رہے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آ رہا کچھ بھی. اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پورا دن جو ہے نا وہ آپ کو بہت لگے گا کہ آپ کے دن میں بہت برکت ہو جاتی ہے. میں پرسنلی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب بھی میں فجر کی نماز پڑھی تو میرا پورا دن جو ہے وہ بہت اچھا گزرتا ہے. تو فجر کی نماز بیسکلی آپ کے لیے بلیسنگز اور برکتیں لے کر آتی ہے، اور آپ کے اندر کیا ہے ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ کر دیتی ہے. جس طریقے سے سن لائٹ جب زمین پر پڑتی ہے تو ہر چیز ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز بالکل کرسٹل کلیئر نظر آنے لگتی ہے. سملرلی فجر کی پریئر کیا کرتی ہے، آپ کو بالکل آپ لائٹ فیل کرنے لگتے ہیں، یو فیل ہم لوگ جو ہے وہ لائولی فیل کرتے ہیں جب بھی ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ فجر کی نماز کا ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ فجر کی نماز کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں پورا ہمارا دن جو ہوتا ہے وہ ہسل اینڈ بسل کے اوس میں نکل جاتا ہے، یعنی کہ کہیں بھی سکون تو بالکل نہیں ہوتا ہماری لائف میں نارملی. تو اس کے بعد کیا ہے کہ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ 15-20 منٹ جو دیکھیں نا فجر کے ٹائم کے، تو وہ بہت بہت پیسفل ہوتا ہے. اب وہ پیسفل ہونے کا ان کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اگر دیکھیں نا فجر میں آپ کہیں بھی اپنی گیلری میں چلے جائیں، ٹیرس میں چلے جائیں، 5-15-20 منٹ بھی آپ وہاں گزار لیں تو آپ بالکل کمفرٹیبل اور کام فیل کریں گے. اینڈ فجر کے یہ بینیفٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو انٹرنلی آپ کو فوکس کرنے کا موقع دیتا ہے. یعنی آپ ڈان ٹائم میں فجر ٹائم میں بالکل پیسفل ٹائم میں جو ہوتا ہے نا آپ فوکس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی لیکنگس کو، کہ ہاں یار میں یہاں میری یہ غلطی ہے، میں یہاں لیک کر رہا ہوں، جس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. تو فجر کی نماز جو ہوتی ہے ریئلی ہیلپ اس ٹو فوکس آن اور سیلف. اور بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو کانسٹینٹلی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں نا ان کا ٹیمپرمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ غصہ نہیں آتا ان کو، وہ ان کے اندر بہت انرجیٹک ہوتے، وہ لائولی ہوتے ہیں، وہ بورنگ نہیں ہوتے، اور غصہ نہیں کرتے وہ لوگ. تو فجر کا ایک یہ بینیفٹ بھی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے لیکنگس کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے کہ انٹرنلی ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. ایکسٹرنلی تو ہم اپنے آپ کو بہت دیکھتے ہیں روز شیشے میں کھڑے ہو کے، لیکن اپنے اندر جھانکنا، اپنے اندر غور کرنا، اپنی غلطیوں کو دیکھنا، وہ ہمیں فجر کی نماز موقع دیتی ہے. فجر کا ٹائم موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جج کریں. اس کے علاوہ یہ آتا ہے کہ فجر اکارڈنگ ٹو مسلم جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں نا ان کو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، وہ جہنم کی آگ میں انٹر نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو آتا ہے آپ لوگ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں نا ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 اینجلس کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے اگر آپ نوٹ کریں کہ ہاسپٹل میں لے لیں، کسی بھی ہاسپٹل میں دن کے ڈاکٹرز الگ ہوتے ہیں، رات کے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے نا. سملرلی ہمارے پاس جو ہے وہ فجر کے دن کے ٹائم پہ جو اینجلز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور جو رات کے ٹائم پہ اینجلز جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اب ان کی ڈیوٹیز کب سویپ ہوتی ہیں؟ وہ فجر اور عصر کے ٹائم پہ ہوتی ہیں. یعنی جو عصر کا ٹائم ہے تو عصر کے ٹائم پہ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ رات کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. سملرلی جو فجر کا ٹائم ہے اس میں آپ کے پاس دن کے فرشتے آ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. اب جو گروپ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان وچ کنڈیشن ڈڈ یو لیو مائی سرونٹ، تم جو میرے بندے کو کس کنڈیشن میں چھوڑ کے آئے ہو، کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو، مجھے ذرا اس کی کنڈیشن بتاؤ. تو فرشتہ کیا رپلائی کرتا ہے؟ We left them while performing salah and we went them while they were performing salah. اگر آپ
اگر کوئی بھی بندہ یعنی کہ میں یا آپ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو جا کے انفارم کرتے ہیں وہ گروپ فرشتوں کے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو آپ کے بندے کو چھوڑ کے ہیں نا وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ آپ کی عبادت کر رہا تھا، یا اللہ تعالیٰ ہم جب اس بندے کے پاس گئے جب ہماری ڈیوٹی سویپ ہوئی تو کیا کیا ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو جو ہے وہ سوچا وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب اللہ تعالیٰ یہ سنتے ہوں گے کہ یا اللہ آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ آپ کی عبادت کر رہا تھا، ہی واز ٹیکنگ یور نیم، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوں گے جب فرشتہ یہ بتاتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بندہ کسی اور کام میں کسی اور بیکار سے کام میں بزی تھا، اس نے نماز صلاح کو چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ کتنے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو یہ تھی وہ یہ تھی کہ جو فجر اور جو آپ کی دو پریئرز ہوتی ہیں نا فجر اور عصر کی، یہ دونوں پریئرز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو ہے ان کو اگر کوئی صحیح سے ادا کر لینا تو فجر اور عصر کے پریئر کے بیچ میں آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں نا وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ جو فجر اور عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا اینجلس کی ڈیوٹی سویپ ہونی ہوتی ہے، یعنی جو 2 گروپس آف اینجلس ہیں ان کی ڈیوٹی سویپ ہوتی ہیں، تو یہ 2 وقت ہیں، اور آپ کا جو بھی ڈیلی کا ریکارڈ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے بیسکلی، تو اگر آپ کا یہ دونوں نمازیں آپ بہت اچھے سے ادا کرتے ہیں، ویسے تو ساری نمازیں بہت اچھے سے ادا کرنی چاہیے ہمیں، لیکن ان دونوں نمازوں کو بہت اچھے سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نامہ اعمال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوتا ہے، تو آفس میں اگر کوئی کام ہمارے پاس ہماری میڈم چیک کری ہوتی ہیں یا آفس میں کسی کے باس چیک کر رہے ہوتے ہیں کوئی کام، تو ہم لوگ اس کام کا اپنا 100% دیتے ہیں نا اس کام میں، تو سملرلی نماز کے لیے بھی یہی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں تو اپنا 100 سے 100% دینے کی ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے تھے بینیفٹس فجر پریئر کے، اور ایک میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، وہ یہ کہ وٹ جو چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ میں ایک ناول میں نے پڑھا تھا، اس میں یہ تھا کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہوا آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، جب میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جن میں مجھے اپنے بندے پہ پورا ٹرسٹ ہے، وہ تمہاری بات میں بالکل نہیں آئے گا، مجھے اپنے بندے پہ پورا مان ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اتنے ٹرسٹ سے وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کے ٹرسٹ سے جب ہم پر اتنا ٹرسٹ کر کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں میرا جو نیک بندہ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ٹرسٹ کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو دس از دا تھنگ دیٹ موٹیویٹس می کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ٹرسٹ کو نہیں توڑنا، اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے ٹرسٹ کو کیوں توڑوں، میں کیوں شیطان کی بات کو صحیح، میں کیوں شیطان کی بات کو صحیح پروف کر دوں نماز نہ پڑھ کے، تو یہ جو ہے بیسکلی جو ہے وہ دس تھنگ موٹیویٹس می، ہوپ کہ آپ لوگ کو بھی اس سے تھوڑی موٹیویشن ملی ہوگی، اور جو فجر کے بینیفٹس ہیں کیا کیا فجر کے بینیفٹس ہیں ان سے بھی موٹیویشن ملی ہوگی فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔